اجتماعی نظام زکوٰۃ ہندوستان میں یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے، جو لوگ اس اجتماعی نظام زکوٰۃ پر تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بے اعتمادی، یعنی اعتماد کسی مسلک کو، کسی تنظیم کو یا کسی ایسے ادارے کو جو زکوٰۃ کلیکٹ کر رہا ہے اس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے، مسلمانوں کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ اور لوگوں کو اعتماد تبھی ہوتا ہے جب وہ انفرادی طور پر کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ان کو زیادہ اعتماد اس پر ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا مولانا، فقہا میں بھی اس سلسلے میں ہندوستان میں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اختلاف ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ میرے پاس موجود ہے مولانا۔ ممبئی سے کسی نے یہ سوال کیا دیوبند میں کہ ہم ممبئی کے اندر ایک اجتماعی زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ عرض کیا گیا، اور باقاعدہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کا حوالہ دیتے ہوئے، کہ آپ کے زمانے میں جب زکوٰۃ کلیکشن میں دشواری پیدا ہو گئی، صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ اس کو روک دیا گیا۔ تو اس طریقے کی بات آتی ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا فقہ میں بھی اختلاف ہے، مسلکی جو اسکول آف تھاٹس ہے ان کے درمیان بھی اختلاف ہے، اور ایک بے اعتمادی کی کیفیت ہے۔ ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ہندوستان میں اجتماعی نظام زکوٰۃ قائم کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، میں اس تعلق سے ایک بات تو یہ عرض کروں گا، تمام مسلمانوں کو اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی۔ ایک حدیث میں ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت الجماعت پر ہوتی۔ تو اصلاً تو تمام مسلمانوں کو الجماعت بننے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جب تک یہ ممکن نہ ہو اس وقت تک جو دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اگر ان کے درمیان ہم آہنگی ہو، ایک دوسرے کے کاموں کے قدر ہو، ایک دوسرے کی مسلکی جماعتی عصبیتیں نہ پائی جائیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں، ایک دوسرے کو گمراہ نہ قرار دیا جائے، تو اس طرح اگر کئی دینی جماعتیں کام کریں تو اس طرح بھی الجماع کی طرف پہنچنے کی یہ بھی ایک کوشش ہو سکتی۔ یہ خاص آپ کا جو سوال ہے اس کے تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ آئیڈیل تو یہی ہے کہ پورے ملک میں ایک کوئی جماعت کا اجتماعی ادارہ قائم ہو، بیت المال قائم ہو، اجتماعی طور سے زکوٰۃ کو جمع کیا جائے اور اس کو صرف کیا جائے۔ فوری طور سے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو مختلف افراد، مختلف ادارے، انسٹیٹیوشنز، مختلف دینی جماعتیں اگر یہ کام کریں، ایک دوسرے کی وہ مخالفت نہ کریں، اپنے اپنے دائرے میں کام کریں، جہاں تک ان کی پہنچ ہو سکتی ہے زکوٰۃ کے مال کو وہ جمع کریں اور اس کو خرچ کریں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شہر کے لوگ اپنا ایک اجتماعی نظام قائم کر لیں، کئی شہروں کو ملا کے ایک نظام قائم کیا جائے، ہر اسٹیٹ میں اس طرح کا ایک نظام ہو۔ بہرحال اجتماعی نظام ہونا چاہیے، چاہے وہ اجتماعی نظام کا جو بھی سائز ہو، کوئی لازم نہیں ہے، جس طرح بھی ہو، لیکن اجتماعی نظام قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ دین میں یہ پسندیدہ عمل ہوگا۔ یہ جو آپ نے جو بات کہی ہے کہ بے اعتمادی ہے لوگوں میں کہ پتہ نہیں ہم کس کو دیں، وہ صحیح طریقے سے خرچ کرے یا نہ کرے، تو یہ ایک احساس لوگوں میں پایا جاتا ہے، اسی لیے وہ انفرادی طور سے خرچ کرنے کو سیف سمجھتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے کہ جو بھی اجتماعی نظام قائم کیا جائے وہ شفافیت پر مبنی ہو، آمد اور صرف کا نظام پورا صحیح ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اس کو آڈٹ کیا جائے، عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اس سال ہم نے اتنے رقم اکٹھا کی ہے اور اس کو ان مدات میں خرچ کیا ہے۔ جو ایک اجتماعی نظام قائم کیا جائے، جس مقام پر قائم ہو اس مقام کے صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان لوگوں کو اس اجتماعی نظام میں شامل کیا جائے۔ وہ لوگ ایسے ہوں جن کا عوام میں پہلے سے اعتماد موجود ہو، تو اس کے ذریعے جو یہ بے اعتمادی ہے اس کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے یا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کہی ہے بعض فتاویٰ کی، جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں تمام صحابہ کے اتفاق سے اجتماعی نظام کو ختم
کر دیا گیا تھا، اس لیے اب اجتماعی نظام قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا، حضرت عثمان کے دور میں جب اسلامی ریاست دور دور تک پھیل گئی تھی، ریاست کو تمام جگہوں سے زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے میں دشواری آنے لگی تھی، تو اسلامی ریاست کی طرف سے چھوٹ دی گئی تھی کہ ہم ریاست کے سطح پہ جہاں تک کلیکشن کر سکتے ہیں وہ کریں گے، دور دراز کے لوگ ہیں ان کو خود سے اپنی زکوٰۃ اسٹیٹ کے ہیڈ آفس میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے طور سے خرچ کر لیں۔ گویا کہ حضرت عثمان کے دور میں یہ نہیں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اجتماعی نظام کو ختم کرتے ہیں، تمام صحابہ نے بالاتفاق فیصلہ یہ نہیں کیا تھا کہ آج سے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ختم کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا ریاست اپنے حد تک جہاں جہاں سے وصول کر سکتی ہے وصول کرے گی، جو لوگ دور دراز میں ہیں وہ لوگ اپنے طور سے زکوٰۃ کو خرچ کر دیا کریں۔ موٹی سی بات ہے، اسلام کا جو نظام ہے، قرآن کا جو نظام ہے، کسی کو اسے ختم کرنے، اس میں کوئی تبدیلی لانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا آج دنیا کے تمام مسلمان، پوری دنیا کے تمام علماء مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ آج سے بہت حالات بدل گئے ہیں، خطرات پیدا ہو گئے ہیں، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں، اس کی وجہ سے آج سے مسجد جا کے جماعت سے نماز پڑھنا ختم کیا جاتا ہے، سب لوگ انفرادی طور سے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، تو کیا ان کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے؟ ہرگز نہیں حق ہے۔ تو جس طرح اسلام کی تمام عبادات میں اجتماعیت کی روح پائی جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی اجتماعیت کی روح پائی جاتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی کو بھی اس حکم میں کوئی تبدیلی لانے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ صحابہ نے اجماع کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا تھا، یہ بات بھی ایک غلط ترجمانی ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں۔